سینٹ الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. پی ڈی ایم کے یوسف رضا گیلانی اور حکومتی اتحاد کے صادق سنجرانی مد مقابل. بڑا مقابلہ, بڑا ٹاکرا, اور ووٹنگ کا عمل اس وقت ختم ہو چکا ہے. تمام سینیٹرز 98 سینیٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے. جماعت اسلامی کے مشتاق احمد کا نام 2 دفعہ پکارا گیا لیکن وہ نہیں آئے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس انتخاب میں حصہ نہیں لینا چاہتے. فی الحال صورتحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تمام سینیٹرز نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. کچھ ہی دیر میں نتیجہ سامنے آ جائے گا. گیلانی یا سنجرانی, کون کرے گا سینٹ میں حکمرانی؟ اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھی اینکر ہیں حماد, اور ان کے ساتھ محمد تنویر صاحب موجود ہیں. تنویر صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ووٹنگ کا عمل تو ہو گیا, اب یہ کتنا شفاف ہے, اس پہ کب تک سوال اٹھتے رہیں گے؟ یہ تو نتیجہ آنے کے بعد ہے. اگر حکومتی اتحاد جیتتا ہے تو اپوزیشن کا یہ الزام ہوگا کہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے, اور اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو حکومت یہ کہے گی کہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں بات یہ ہے کہ اب 4 ووٹوں کا فرق ہے, تقریباً 51 اور 48 کا فرق ہے, ڈفرینس ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں, اور یہ کوشچن آج ہوتے بھی رہے ہیں, اور یہ کوشچن بار بار کیا گیا ہے. جو حکومتی عہدیدار ہیں ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر آپ کا امیدوار جیت جاتا ہے کم ووٹوں کے ساتھ, تو پھر آپ کے پاس کیا ایسا فارمولہ ہے کہ آپ کم ووٹوں سے جیت جائیں. اگر دیکھیں, یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے کہ اگر ایک پارٹی کے پاس یا گروپ کے پاس کم عددی اکثریت ہے تو وہ پھر کس طرح سے جیت سکتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت سارے کام ایسے ہو جاتے ہیں, جیسے کہ خود یوسف رضا گیلانی صاحب کا جیت جانا, تو یہ بھی دیکھیں کہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ کس طرح سے وہ ہوا, اور اس پہ بڑی لے دے جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور دونوں طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ جیتیں گے. اچھا, ایک میں یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس بنا ہوا ہے, کیونکہ گیلانی صاحب جیت گئے, ٹھیک ہے, تو اب ان پہ بڑا ایک پریشر آ گیا, ایک اخلاقی دباؤ بھی آ گیا, اور ہم میڈیا کے لوگوں نے بھی بڑے سوال کیے, اینکرز نے بھی بڑے سوال کیے کہ یہ اتنا بڑا اپسیٹ کیسے ہو گیا, کہ اپوزیشن کا جو امیدوار ہے وہ کس طرح سے جیت گیا. تو ظاہر وہ پوری طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کریں گے سنجرانی صاحب کو کامیاب کرانے کے حوالے سے. تو باقی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بہت کم ٹائم رہ گیا ہے, ووٹنگ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے, اور کچھ دیر بعد نتیجہ ہمارے سامنے آ. سوال چھوٹا سا کرنا چاہ رہا ہوں, کافی ٹائم سے مجھے وہ سوال تنگ کر رہا ہے. جیسے ویڈیوز کا معاملہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خفیہ کیمرے 6 خفیہ کیمروں کی بازگشت ہم مسلسل جو ہے تو اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ہمارے ناظرین بھی جو ہے تو انہوں نے یہ فرمایا. مجھے بتائیے گا کہ اس سے پہلے جب جو سینٹ کے جب انتخابات ہو رہے تھے وہ ویڈیو کا معاملہ جو تو کیا یہ معاملہ بھی اسی طرح جو ہے تو ہوا جو تو غبارے کی مانند ثابت ہوگا؟ یہ والا جو جانب سے اٹھایا گیا اور حکومت کی جانب سے جو معاملہ اٹھایا گیا, کتنا بتائیے کہ کتنی مماثلت ہے دونوں واقعات میں, دونوں ویڈیوز میں, اور ویڈیوز کا جو مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ چاہے حکومتی جو ہے تو بینچوں کی طرف ہو یا اپوزیشن کی طرف, کیا کسی طرف کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی اثرات مرتب ہو سکیں گے اس کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیاست میں نا ایک رو چلتی ہے, ایک بات ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر کوئی دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی تیسرا واقعہ ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی چیز پہ ہم نے آج تک کوئی یعنی جامع قسم کی, کمپریہنسو قسم کی کبھی کوئی انویسٹیگیشن کرائی ہو اور اس کو پھر ہم نے بتایا ہو لوگوں کو کہ جناب یہ ایسے ہوا تھا. اب میں ماضی میں جاؤں تو حمود الرحمان کمیشن ایک رپورٹ آئی تھی, ٹھیک ہے, وہ اتنی موٹی کتاب ہے, وہ بس زینت بنی ہوئی ہے لوگوں کے لائبریریوں میں, اس کو نہ کسی نے پڑھا ہے نہ آج تک وہ پبلک ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں پر ایک کلچر بنا ہوا ہے. اور میں ہمارا صاحب یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ویڈیو کی اگر آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے, تو ویڈیو کس وقت منظر عام پہ آنی ہے, کس وقت اس کو چھپانا ہے, یہ خاص ٹائمنگ ہوتی ہے, اور اس خاص ٹائمنگ میں یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. بالکل. اب یہ کیمروں کی بات دیکھیں, اچانک آج چونکہ الیکشن کا دن تھا, آج ووٹنگ ہونی تھی, تو آج انہوں نے کیمروں کا ایشو اٹھا دیا کہ جناب یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور اپنا مصدق ملک صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے اور اس کی تحقیقات کرائی جائیں.
تو اس طرح کی ساری تنویر باتیں صاحب وہ سامنے نظر بھی آئے نا، برآمد بھی ہو گئے، اب کمیٹی ویڈیو بن گئی ایویڈنس ہے، ہے، بالکل ویڈیو کمیٹی کے ایویڈنس بعد ہے۔ فیصلہ ہوگا۔ ابھی پارلیمنٹ باہر پی ٹی آئی اور پی ایم این این کے جو کارکن ہیں وہ ہاتھ پہ بھی سامنے آئے ہیں۔ یہ جو تشدد کی سیاست بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح اپنے کارکنوں کو آپ اتنا فریڈم دے دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں کچھ، آپ صبر تحمل کا مظاہرہ رکھیں، جو جیت رہا ہے وہ بھی اور جو ہار ہے اپنی ہار کو تسلیم کریں۔ ہمارے رپورٹر سے ہم رابطہ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اس قدر وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے ان لوگوں کے بیچ میں، وہ ہمیں بتا نہیں سکے، اور باقاعدہ بتا رہے تھے کہ لوگ ہاتھا پائی تک اتر آئے ہیں۔ تو آپ اس پہ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں اسما، بات یہ ہے کہ یہ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کچھ چیزوں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو بھی شامل کریں۔ ایک جو پیسے کا ایک فیکٹر آیا ہے ہماری سیاست میں اور بالکل کھل کے آیا ہے، ویڈیوز میں آئی ہیں یہ ساری چیزیں کہ بھئی لوگ پیسے لے رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ ہمارے عوامی نمائندے ہیں، ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، ہم ان کو احترام دیتے ہیں، ہم ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اگر اس طرح کا انڈیویڈ ہوگا یا اس طرح سے یہ کام کریں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو سیاست ہے اگر اس کو گلوبلی دیکھا جائے تو وہ پھر کہاں سٹینڈ کرے گی، کس سے ہمیں لیا جائے گا جو مہذب معاشرے ہیں، جو مہذب ممالک ہیں۔ باقی آپ نے بات کی تشدد کی، تو دیکھیں ڈسکا میں کیا، اب یہ دیکھیں کہ اس سے ڈسکا پہلے میں اگر سینٹ کے انتخابات کریں، جیسے نون لیگ کے قائدین کے ساتھ جو تو پی ٹی آئی کے کارکنان کے جو تصادم تبھی ہم نے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈسکا کی مثال ابھی تازہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ چلیں اس میں تو کچھ لوگ جان سے گئے اور بڑا افسوسناک وہاں پہ صورتحال رہی ڈسکا میں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پر جو الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر بھی لڑائی جھگڑا، ہوائی فائرنگ اور گالم گلوچ۔ جی تنویر صاحب، مزید آپ سے بات جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہمیں سینئر صحافی جاوید غفاری صاحب نے فون لائن پہ جوائن کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اسما کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر، ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، 98 سینیٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا ہے، بس نتیجہ کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے، بڑا مقابلہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اپوزیشن کچھ رزلٹ سامنے لا سکے گی؟ یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے یہ جیت کر سکے گا یا ہارے گا؟ دیکھیں، سینیٹر صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر، یہ دوسری دفعہ الیکشن نہیں بلکہ تیسری دفعہ الیکشن ہو رہا ہے صادق سنجرانی کا۔ پہلی دفعہ ہوا صادق سنجرانی جیتے، دوسری دفعہ ہوا تب بھی اپوزیشن کے نمبر زیادہ تھے لیکن صادق سنجرانی جیتے۔ بالکل۔ اب یہ ان کا اپنا کردار ہے یا اس کا بلوچستان عوامی پارٹی نے پوری نے مل کے کام کیا یا پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ حکومت اور ایم کیو ایم نے مل کے کام کیا؟ یا سر پیسہ چلا ہے؟ یہ تھرڈ سٹیج ہے، سمجھ لیں کہ تیسری دفعہ یہ الیکشن ہو رہا ہے چیئرمین سینٹ کا صادق سنجرانی کے دور میں۔ تو ابھی تک جو امیدیں ہیں وہ یہی ہیں کہ صادق سنجرانی کا جس طرح کا کردار رہا ہے، انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ دونوں کے ساتھ بہترین طریقے سے کام کیا ہے اور وہ اچھے طریقے سے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 48 نئی نشستوں کے اوپر الیکشن ہوا جبکہ 52 سابق نشستیں ہیں۔ اب نئی نشستیں اور پرانی نشستیں دونوں کو ملایا جائے تو ٹوٹل 100 بنتا ہے، لیکن دو کے اوپر ایک اسحاق ڈار کی سیٹ ہے وہ نہیں پہنچی اور دوسرے بھی اپوزیشن کے رہنما جنہوں نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا۔ تو یہ دونوں اپوزیشن کو ایک تو یہ نقصان ہے، تیسرے نمبر پہ جو اپوزیشن پسند کرتی ہے اس کو وہ بھی ووٹ پڑ سکتا ہے۔ تو میرے جو اپنا ایک تجزیہ ہے، معلومات کی بیس پہ یہ بات نہیں کر رہا، یہ تجزیے کی بیس پہ کر رہا ہوں کہ صادق سنجرانی تیسری دفعہ بھی چیئرمین الیکٹ ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے جو یہ سیٹ تھی ڈپٹی چیئرمین کی وہ تھی اپوزیشن کے پاس، مجھے تو وہ بھی خطرہ نظر آ رہا ہے۔ وہ بھی لگتا یہی ہے کہ وہ بھی ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ بھی اگر کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، کوئی اپوزیشن اور حکومت کی آپس میں ڈیل نہیں ہوئی یا کوئی اس طرح کا معاملہ بیک ڈور نہیں ہے تو وہ بھی مجھے تو چھنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپوزیشن سے اور وہ بھی حکومت کے اس کے اندر جا رہی ہے۔ سر آپ نے بیک ڈور اور ڈیل کی بات کی، تو کیا ڈیل کے نتیجے میں کیا یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین نہیں بن سکتے ہیں اگر کوئی ڈیل ہے؟ بالکل ڈیل کے نتیجے میں بن سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ ڈیل جب ہوتی ہے وہ چھوٹی نمبر کے اوپر ہوتی ہے، بڑے نمبر پر ڈیل کبھی نہیں ہوتی۔ اب پیپلز پارٹی کا نمبر بڑا ہے، مسلم لیگ نون کا نمبر بڑا ہے، چھوٹا نمبر کس کا ہے وہ آپ دیکھیں، وہاں پر ڈیلیں ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی ڈیل ہوتی ہے وہ بڑے لوگوں کو ٹچ نہیں کیا جاتا، چھوٹے نمبر والے کو ٹچ کیا جاتا ہے جس سے آسانی سے نپٹا بھی جا سکے اور جس کو آسانی سے فائدہ بھی دیا جا سکے۔ ابھی جو منظر نامہ ہے وہ تھوڑی دیر میں کلیئر ہو جائے گا، ابھی جیسے ہم بات کریں شاید اسی اسنا میں کوئی ریزلٹ آ جائے کیونکہ وہ کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں، اب صبح جو سامنے آئی چیز سی سی ٹی وی کیمرہ یا وہ ہڈن کیمرہ جو اسپائی کیمرہ کی بات سامنے آئی،
وہ کس نے سامنے لایا؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر ملک مصدق نے اور مصطفیٰ نواز نے. یہ دونوں سینیٹر اپوزیشن کے ہیں. اب انہوں نے اگر کوئی صرف تصویر کیوں لی, انہوں نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی ادھر کھڑے ہو کے, یہ بات کیوں نہیں سامنے لائے؟ اور یہ کیا کرنے گئے تھے صبح سویرے سینٹ کے اندر, وہاں پہ جا کے یہ تلاشی لینے گئے تھے, یا یہ سارا کا سارا جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ڈرامہ کیا اپوزیشن نے؟ اب یہ ساری چیزیں ان کا حالانکہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہوتا ان چھوٹی چیزوں سے. کیمرے لگے ہوئے ہوں, کیمرے نہ لگے ہوں, یہی تو حکومت چاہ رہی تھی کہ کیمرے لگے ہونے چاہیے, سب کے سامنے ہونا چاہیے, جو بھی رائے شماری ہو وہ سب کے سامنے ہو, پتہ ہو کہ کس نے شو اپ ہینڈ کیا ہے کس نے نہیں کیا. ہڈن رکھنے کا مطلب تو اپوزیشن چاہتی تھی ہڈن رکھنا. اب کیا اپوزیشن کو پرابلم کیا ہے؟ اپوزیشن کو یہی پرابلم ہے کہ ان کے 4 یا 3 ووٹ اگر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو انہوں نے ہار جانا ہے. اب شور کون مچا رہا ہے؟ وہ اپوزیشن پہلے سے مچا رہی ہے. اب اگر کوئی بھی 19-20 کا فیصلہ اگینسٹ آتا ہے تو کہیں گے ہم نے تو بتا دیا تھا پہلے یہ ہو رہا تھا. سر اپوزیشن یہ بھی تو کہہ رہی ہے کہ ان کے اراکین کو کالز آ رہی ہیں جس پہ ان کو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دینا, ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو اسی لیے تو وہ چاہ رہے تھے کہ واضح ہو جائے نا سب چیزیں, فریڈم سے ووٹ کاسٹ کرنے دیا جائے. یہ کل کس نے بات کی؟ حافظ عبدالکریم نے, جو کہ ڈی جی خان سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے وہ رہنما ہیں جو کہ پرانے MNA کی سیٹ پہ بھی جیتے ہیں اور سینیٹر کی سیٹ پہ بھی ان کو ملی. اور یہ وہ ہیں جن کو جیسے ATM مشہور ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا جہانگیر ترین, حافظ عبدالکریم کو بھی اسی طرح کا ATM کہا جاتا تھا ایک ٹائم پہ مسلم لیگ نون کا, میاں نواز شریف کا. اب میاں نواز شریف کے ساتھ وہ پرانے ساتھی ہیں, اگر وہ کوئی بات سامنے لائے ہیں تو اس کے کوئی ثبوت بھی ہونے چاہیے. بغیر ثبوت کے تو کوئی بات نہیں مانی جاتی. ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ سپریم کورٹ جاتے یا الیکشن کمیشن جاتے کہ یہ دیکھیں یہاں سے مجھے کالز آئی ہیں. اب مریم نواز نے کل ایک ٹویٹ بھی کی, اس کے اندر یہی بتایا کہ مجھے ہمارے پاس کچھ لوگ موجود ہیں جن کو کالز آ رہی ہیں, وہ کالز آن ریکارڈ موجود ہیں, ان کی ریکارڈنگ موجود ہیں. تو وہ ریکارڈنگ ٹویٹ پہ نہیں کی جاتی, وہ ریکارڈنگ جا کے پیش کی جاتی ہیں. الیکشن کمیشن میں جائیں یا سپریم کورٹ میں جائیں, جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ وہاں سے ان کو انصاف ملے گا وہاں پہ جانا چاہیے, نہ کہ ٹویٹ اور سوشل میڈیا یا میڈیا کا. سر ویڈیوز پہلے بھی لے کے جا چکے ہیں, علی حیدر گیلانی کی ویڈیو دیکھ لیں, 2018 میں PTI کے کچھ اراکین کی ویڈیو سامنے آئی تھی لیکن کچھ حل طلب نہیں ہو سکا. جماعت اسلامی کے مشتاق احمد صاحب نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیوٹرل رہ کے اچھا فیصلہ کیا یا اچانک وہ آ کے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا تھا, اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے نا جماعت اسلامی, یعنی کہ اپوزیشن کا ایک ووٹ وہ والا نہیں پڑا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار کا ووٹ نہیں پڑا, یہ 2 ووٹ ہی نہیں پڑے. اور جماعت اسلامی نے تب بھی ووٹ نہیں دیا تھا. وہ چترالی صاحب جو ہیں ایک ہی MNA جماعت اسلامی کے, انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو یا حکومت کو تب بھی ووٹ نہیں دیا تھا جب سینیٹر کے الیکشن ہو رہے تھے. اب سراج الحق جو ہیں ان کی کیا اس کے اندر حکمت عملی ہے وہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں, کیونکہ وہ PDM کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور حکومت کے خلاف بھی ہوتے ہیں اور حکومت کے حق میں بھی ہوتے ہیں اور PDM کے حق میں بھی ہوتے ہیں. مطلب ان کی لائن کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی. اب وہ کیوں نہیں انہوں نے ووٹ دیا, اتنا قیمتی اثاثہ کیوں ضائع کیا, یہ تو ان سے پوچھا جانا چاہیے. بھئی اگر وہ تو ووٹ کو پھر کچھ نہیں سمجھتے تو پھر ان کو استعفیٰ بھی دے دینا چاہیے کہ وہ پارلیمان کو ہی نہیں مانتے, کیونکہ پارلیمان کا قانون ہے اس کے اندر ووٹ پڑھ رہے ہیں. اب ایک خاتون تھی MKM کی, انہوں نے اس سے اپنا لیا وہ کیا کہتے ہیں اس کو مفتی سے وہ لیا اور اس کے بعد وہ چلی گئی, وہ عدت میں تھی لیکن انہوں نے ووٹ اپنا دیا. مجھے جو کل جب بات ہو رہی تھی تب یہی خبر آئی سامنے کہ انہوں نے اپلائی کیا. جی میں مفتی کیوں منع کریں گے کہ ایک آئینی معاملہ ہے, اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں رکاوٹ ہو سکتی جس کے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو نقصان پہنچا. پاکستان کے آئین کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ خاتون پہنچ سکتی ہے عدت والی, تو مشتاق صاحب کون سی عدت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ان کو خود پتہ ہونا چاہیے نا. مشتاق صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی ووٹ دیتے, کیونکہ ووٹ ایک قیمتی اثاثہ ہے. ٹوٹل 100 ووٹس ہیں. اب ایک اسحاق ڈار تو سب سے بڑے چور تو ووٹ چور تو وہ ہے نا جنہوں نے 3 دفعہ ووٹ نہیں دیا, یہ تیسری دفعہ ووٹ ہو رہا ہے اور تینوں دفعہ وہ غائب ہیں. ان سے کوئی نہ پوچھنے والا ہے, نہ کوئی ان کی ممبرشپ ختم کرنے والا ہے, نہ ہی کوئی ان کو کوئی پیچھے کوئی وہ کرنے والا ہے. اب یہی چیئرمین کا الیکشن تیسری دفعہ ہو رہا ہے, چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا تینوں دفعہ اسحاق ڈار نے ووٹ نہیں دیا. ان کے ووٹ سے سر حکومتی اتحاد کے 47 ووٹ ہیں جبکہ اپوزیشن کے 51 ووٹ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کیا سنجرانی صاحب کی وجہ سے یہ جو حکومتی ووٹ ہیں یہ بڑھ سکیں گے؟ آپ نے بڑے کانفیڈنٹلی کہا ہے کہ آپ کو جیت کا یقین ہے سنجرانی صاحب کے. صادق سنجرانی کا کردار بہت زبردست رہا ہے. مشاہد اللہ خان بیمار ہوئے, مسلم لیگ نون کے سینیٹر, صادق سنجرانی سب سے پہلے پہنچے.
इसी तरह दीगर मामलात हुए तो सादिक संजरानी अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ भी उसी तरह ट्रीट करते सर हैं माजरत के साथ यहाँ पे जाती ताल्लुकात देखने जरूरी है या रियासत के हवाले से क्या बेहतर है वो देखना जरूरी है? बिलावल का नुक्ता रियासत भी अगर के आज हम हवाले से उसमें भी ऐड करें। तो सादिक संजरानी का किरदार बहुत अच्छा रहा है। रियासत के हवाले से अगर बात की जाए तो सादिक संजरानी ने जिस तरह वो चलाया है, पहले सबसे ज्यादा उनको वो आईनी सामना करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में भी गया कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट ही नहीं बन सकते क्योंकि उनकी उम्र कम है। उसके बाद वो उधर से जीते, उसके बाद सादिक संजरानी दोबारा उसके अंदर गया कि जी इनका अदम एतमाद हो गया, अपोजिशन के वोट ज्यादा हो गए हैं तो हुकूमत के वो बेंच के ऊपर कम है, लेकिन वो आपने देखा कि वो फिर जीते, डिप्टी चेयरमैन भी वही उनके रहे, पीपल्स पार्टी के रहे। अब वो देखें वो भी तो एक तफरीक थी ना, अगर चेयरमैन जीतते हैं तो फिर डिप्टी चेयरमैन क्यों जीते, डिप्टी में चेयरमैन भी जीत गए। जावेद गफारी साहब, उम्मीदवारों के हवाले से आप गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो खुफिया कैमरों का मामला है, सबसे पहले तो मैं उसकी हसासियत आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन उस मामले को लेके या उससे जो गुज़िश्ता 3 दिन से हम जो तो बयानबाजी सुन रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, जो खुफिया इदारों के खिलाफ जो हरदा साराई की जा रही है, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखें, खुफिया इदारे जो हमारे हैं ना, जिसकी बात की जा रही है, एजेंसीज की बात की जा रही है, हमारी एजेंसीज दुनिया की पहली टॉप 3 में आती हैं। वो इस तरह के खुफिया कैमरे थोड़ी लगाएंगे जो नजर आ जाए आपको और मुझे, वो अगर इस तरह के कैमरे लगाएंगे तो फिर हमें वैसे ही डूब मरना चाहिए कि हमारी एजेंसी इतनी कमजोर है। ये एक ओछी हरकत की है, या अपोजिशन ने की है चाहे हुकूमत ने की है, जिसने भी की है, ये एक ओछा हथकंडा है। खुफिया इदारों को ये वाली चीज करने की जरूरत है। खुफिया इदारों के पास बहुत ही हसास चीज है। मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे, खुफिया इदारे चाहें तो वो भी चीज नोट कर सकते हैं। मैं ये पूरे उससे कह रहा हूँ, मेरा अपना एक जो रिसर्च है मैं उसके बेस पे कह रहा हूँ। खुफिया इदारे इस तरह की बोंडी हरकतें नहीं करते कि ऐसे फजूल से माइक लगा देंगे, फजूल से जो हर किसी को नजर आ रहा है। खुफिया इदारे का मतलब ही खत्म हो गया, फिर तो खुफिया वर्ड ही खत्म कर दें, उसमें से माइनस कर दें, उसको कह दें ओपन इदारा है जी, वो सारे काम ओपनली करता है। वो कोई, आप क्या समझते हैं कि इतना सबसे जो उनका नाअहल अफसर होगा ना, वो भी हमारे आम लोगों से बेहतर होगा। हमारा इसके ऊपर यकीन भी होना चाहिए और हमें इसके ऊपर फख्र भी होना चाहिए। अब मेरा शोज होते हैं इंडिया के अंदर, वो मुझे कहते हैं जी हमारे फलां सेनेटर को कोई तकलीफ पहुंची है या कोई हमारे रुकन असेंबली को, इसमें आईएसआई का किरदार है। वो कबूतर चला जाता है तो वो कहते हैं आईएसआई का किरदार है। मतलब आईएसआई को वो इतनी तो फैंटास्टिक चीज समझते हैं, उनके घर में वो बड़ा अंबानी है वहां पे जो खानदान है, उसके ऊपर अटैक होता है, उसके ऊपर जो ट्रेस करते हैं उसके अंदर पहली जो वो डालते हैं ना, वो आईएसआई पे डालते हैं कि ये आईएसआई ने करवाया होगा। तो हमारी आईएसआई जो इतनी जबरदस्त समझी जाती है, दुश्मन हमें मानता है उस चीज को, हम उसको इतना लो कैटेगरी कर देते हैं कि वो एक फजूल से कैमरे लगाएगा, इतने फजूल से माइक लगाएगा जो ओपन तो जावेद गफारी साहब, जो फिर जो दुश्मन का बयानिया है, तो क्या अपोजिशन का बयानिया भी मुमासलत नहीं रखता फिर उससे? अगर जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे आप चीज़ें बता रहे हैं कि आप इंडिया के शोज में भी जो है तो ये ऐसी गुफ्तगू करते हैं, फिर मुझे बताइएगा कि दोनों के बयानिए मुमासलत नहीं रखते? तो मैं तो कह चुका हूँ, ये परसों शो था, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि इमरान खान एतमाद का वोट तो जीत गया लेकिन चेयरमैन का वोट नहीं जीतेंगे। मैंने कहा यही तो अपोजिशन और पीडीएम का बयानिया है, जो आप लोगों का इंडिया का बयानिया है। मैंने कहा 11 तो पीडीएम को मैं गिनता ही नहीं हूँ, मैं पीडीएम को 12 जमातें गिनता हूँ, उसके अंदर पूरा इंडिया भी शामिल है, इंडिया की जो लॉबिंग है वो उसके अंदर शामिल है। 11 और 12 आप खुद अंदाजा लगा लें, जब से ये पीडीएम की मुहिम शुरू हुई है, कोई एक बता दें जिस जलसे के अंदर या जिस उसके अंदर उसको इदारों को नाम निशाना बनाया गया हो। भाई पाकिस्तान के इदारे हैं, कोई तो उनका अच्छा काम होगा, ना इंडिया को अच्छा काम नजर आता है ना पीडीएम को अच्छा काम नजर आता है। उसके अंदर कोई ना कोई एक लीडर जरूर होता है जो इस तरह की बात जरूर करता है जिसके ऊपर अटैक वो पाकिस्तान के इदारों पे कर रहा हो। जी जावेद साहब, आप हमारे साथ फोन लाइन पे रहिए। आपको बताते चले नाजरीन के वोटिंग का अमल खत्म होने के बाद अब काउंटिंग का अमल शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में नतीजा सामने आएगा। बड़ा फैसला, बड़ा टाकरा, गिलानी मदे मुकाबिल संजरानी, कौन जीतता है, हुकूमती इत्तेहाद या अपोजिशन? तनवीर साहब, जिस तरह के वाज़ेह तौर पर जावेद साहब भी बता रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद के पास 47 नशिस्तें हैं और अपोजिशन के पास 51, लेकिन वो संजरानी साहब के पिछले बैकग्राउंड की वजह से बता रहे हैं कि मुमकिन सूरत हाल ये हो सकती है कि संजरानी साहब जीत जाएं। उसके बाद पीडीएम का लाए अमल क्या होगा? क्या लॉन्ग मार्च होगा या वो इस नतीजे को कबूल फरमा लेंगे? देखें, बात यह है कि अब जो कि लॉन्ग मार्च भी 26 का उन्होंने कहा हुआ है और बीच में सेनेट के इलेक्शन भी आ गए हैं, तो मैंने जैसे पहले भी बात की है कि ये बड़ा यानी टेस्ट केस है दोनों के लिए, पीडीएम के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादा है, और उसकी वजह ये है कि वो जो अपसेट हुआ था गिलानी साहब वाला पिछली दफ़ा उनका सेनेटर मुंतखब होना, और वो बड़ी बात चली और उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई मुख्तलिफ फोरम्स पे।
تو یہ بہت زیادہ امپیکٹ اس کا پڑے گا جو لانگ مارچ ہیں. باقی اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ جی دیکھیں پہلی بات تو کلیئر ہو جائیں اس بات پہ کہ نہ کوئی شکل اچھی ہوتی ہے، نہ کوئی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے، اور کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ کہیں اور سے ہوتا ہے، اور اس کا کہ آپ نوٹوں کا کہہ لیں یا کہیں اور سے جو بھی ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. تو اس حوالے سے سارا کچھ ہوتا ہے اور سیٹنگز ہوتی ہیں. تو سنجرانی صاحب کا دیکھیں اگر وہ جیت جاتے ہیں اور کم ووٹوں سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایک کوسچن تو کھڑا ہے نا جی، یہ کوسچن تو موجود ہو جائے گا کہ جناب 47 ووٹوں والا جو ہے وہ 51 ووٹوں والے سے کیسے جیت گیا ہے. یہ ایک کوسچن ایک بنتا ہے. جس طرح سے ہم پہلے کہتے تھے کہ جناب اگر آپ حکومت میں ہیں تو پھر گیلانی صاحب کیسے جیت گئے، وہ تو اپوزیشن کے امیدوار تھے. تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گی، لیکن لیٹس سی. جاوید صاحب سے بھی رائے لیتے ہیں نا کہ اگر حکومت جی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جاوید صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا. ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے اور کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے. دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کے حصے میں جاتی ہے. جس طرح کہ جاوید صاحب بھی بتا رہے تھے اور تنویر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ نمبرز کے حساب سے تو اپوزیشن واضح طور پر جو ہے وہ بڑھتی نظر آتی ہے، لیکن یہ جیت کا کھیل ہے. اس میں کوئی بھی چیز سامنے نظر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہی جیتے گا، کیونکہ پس پشت بہت سے ایسے عوامل ہیں، عناصر ہیں جن سے نتیجہ تبدیل ہو سکتا ہے. ہمارا جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ٹویٹس بھی بہت آ رہی ہیں اور مریم نواز ٹویٹر پہ تو ہمیشہ ہی ایکٹیو رہتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پریس کانفرنسز بھی بہت چل رہی ہیں. سب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. فی الحال جو مریم نواز نے ٹویٹ کی ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اراکین میں کیا سامنے چیز نظر آئے گی؟ کیا آسانی سے وہ اس کو ہضم کر سکے گی حکومت اس ٹویٹ کو، یا پھر ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگے گا؟ دیکھیں آسانی سے حاصل کرنا بظاہر جو ان کی جو نمبر کاؤنٹنگ کے حساب سے اگر دیکھا جائے 51 نشستیں جو ہے تو ان کو حاصل ہے، میجورٹی تو ان کو حاصل ہے. لیکن جب بات اگر جیسے انہوں نے وہ بار بار بلیمنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں پہلے سے واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ کیوں ایسے بلیمنگ کرتے ہیں. خاص طور پر اگر اداروں کے حوالے سے بات کریں، جاوید صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا کہ اب جو تو ووٹنگ سے پہلے وہاں پر ارکان وہاں پر جو تو سینٹ میں کیا مصدق مری صاحب کیا کر رہے تھے، اس کے علاوہ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے جو جماعت اسحاق احمد نہیں آئے ہیں ووٹ ڈالنے، کیا وہ پیسے کی نظر ہو گئے ہیں، کی نظر ہو گئے ہیں؟ کچھ تو ایسی وجہ ہے جو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آئے. یار تو مفروض ہے نا، وہ تو ایک واضح طور پہ نظر آ رہا ہے پچھلے تینوں الیکشن میں وہ نہیں آیا، لیکن مشتاق احمد کا یوں نہ آنا. دیکھیں یہ ریاست میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی حمایت مخالفت بھی نہ کریں تو اگر آپ مخالفت نہیں کرتے تو وہ آپ کی حمایت ہی کر رہے ہیں جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اب ہم یہاں پہ بیٹھ کے بالکل یا بالکل یعنی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے جو ہے ہوگی تو ان کو کوئی تحریص و ترغیب ان کے آڑے آ گئی. اور لیکن بہرحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مختلف ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم بنی تو کافی عرصے تک سراج الحق صاحب علیحدہ رہے اور انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو علیحدہ جدوجہد کرنی ہے، اس حکومت کو ہم نہیں مانتے لیکن ہم پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں بنتے. تو یہ جماعت اسلامی کا ایک اگر آپ تھوڑا سا اس کے ماضی پہ غور کریں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اس کا ایک یہ چلن ہے. لیکن عبدالغفور حیدری صاحب سے ملاقات بھی کی، بلاول بھٹو زرداری نے بھی خود رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کچھ نہ کچھ فیصلہ کریں گے. بلاول کا وہ بیان بھی خاصا اہم ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ صادق سنجرانی اس سے پہلے قرآن پاک پر حلف لینے کے لیے تیار تھے کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے اگر ان کو جو ہے تو چیئرمین سینٹ کے لیے منتخب کر لیا جائے. تو یہ بیان بھی جو ہے تو میں جاوید صاحب سے اس پہ بالکل ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا اس پوائنٹ کو، لیکن واپس رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ خاصا اہم پوائنٹ جو ہے تو یہ بلاول نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک قسم کی ان کے اوپر جو ہے تو ذاتی شاید حملہ ہو یا ایسا یا ہم کہہ سکتے. لیکن اگر ایک دیکھا جائے کہ پارٹی کا قائد ہو، چیئرمین ہو پارٹی کا، تو وہ ایسے اگر پوائنٹ آؤٹ ظاہر سی بات ہے کسی لاجک کی بنیاد پر یا کسی ایسے بغیر کسی وجہ سے تو خیر نہیں کر سکتے. کوئی تو ایسے وجوہات ہوں گے، کوئی تو ایسے عوامل ہوں گے کہ شاید ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو ان میں. جی بالکل. ناظرین کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی کرتے جائیں کہ آج سینٹ الیکشن
ہے اور بہت بڑا مارکہ ہے. مد مقابل ہیں گیلانی صاحب اور سنجرانی صاحب. حکومتی اتحاد اپوزیشن اتحاد مل کے یہ مقابلہ کر رہے ہیں اور 3 بجے سے یہ ووٹنگ کا عمل جاری تھا. 5 بجے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے. آخری ووٹ مظفر شاہ صاحب نے کاسٹ کیا اور مشتاق احمد جو کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا. بظاہر تو حکومتی اتحاد 51 نمبر سے جو ہے وہ واضح برتری رکھتا ہے, لیکن حالات کچھ بھی تبدیل ہو سکتے ہیں کیونکہ سنجرانی صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جو ریکارڈ ہے, اس کے حوالے سے یہ لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ان کو ووٹ دیں گے. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ہی پرامن طریقے سے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیا گیا. کوئی ایسے حالات خراب نہیں ہوئے, لیکن یہ پارلیمنٹ کے اندر تھا. پارلیمنٹ کے باہر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے کارکن ہاتھا پائی تک پہنچے. ہمارے رپورٹرز وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ بہت ہی شدید لڑائی کا سامنا بھی کرنا پڑا. حالات خراب ہونے جا رہے تھے لیکن ان پہ قابو پا لیا گیا. اب نتیجہ آنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کون قبول کرے گا ہار کو اور کون جیت کو, اور حالات کیسے رکھتے ہیں. تنویر صاحب, اگر حکومت جیت جاتی ہے تو پھر تو اپوزیشن کھلے عام لانگ مارچ اور اپنے دھرنے سامنے لے کے آئے گی, لیکن اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے پھر حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ پھر عمران خان کسے بلیم کریں گے؟ کیا عمران خان بھی دھاندلی کا الزام لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ہماری سیاست کا ایک یعنی کلچر ہے نا. اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کی سیاست کی بات کریں تو پہلی دفعہ محترم ٹرمپ صاحب نے یہ وہاں پہ داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی کہ جی نہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی, اور وہ بھی بیٹھ گئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. لیکن ہماری جو سیاست ہے اس کی کیمسٹری اور ہے. اچھا, اس کی کیمسٹری یہ ہے کہ جناب پورا سال اپوزیشن کرو تو اس طرح کرو, دھاندلی کے الزام لگا دو, اس پہ لگا دو. اچھا, جہاں پہ آپ جیت جائیں تو وہاں پہ بڑے فیئر الیکشن ہوئے ہیں, جہاں پہ آپ ہار جائیں تو وہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اگر پی ڈی ایم اس میں جیت جاتی ہے تو اس کو لانگ مارچ میں فائدہ ہوگا. لانگ مارچ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی بقا اسی میں ہے نا, کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ لانگ مارچ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ پھر کیا کریں گے. ظاہر ہے اپوزیشن نے تو کہیں نہ کہیں اپنا کلر دکھانا ہوتا ہے. باقی اگر یہ سنجرانی صاحب جو ہیں یہ کامیاب ہو گئے حکومتی اتحاد سے, تو ظاہر ہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت یہ کہہ سکتی ہے اور یہ کہے گی کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم نے لوگ ہمیں بڑا پسند کرتے تھے, اور یہ آپ یہ بعد میں یہ میں آپ کو, لیکن تنویر صاحب اگر کامیاب ہوتے ہیں تو 2018 کی ویڈیو بھی تو ہمارے سامنے ہے. کیا پتا ویسے ہی کاروائی کرنے کے بعد یہ کامیاب ہوئے ہو. دیکھیں شفافیت کہاں ہے اس سارے الیکشن میں؟ شفافیت کہاں ہے؟ دیکھیں ابھی آپ نے یہ بات کی ہے شبلی فراز صاحب نے, وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے نا وہ ذرا اگر غصے میں آئے نا تو اس کے منہ سے سچ نکل جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی پھر ہمارے پاس بھی بڑے طریقے ہیں, فارمولے ہیں, ہر بار استعمال کیا جائے گا, ہر بار استعمال کیا جائے گا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماشاءاللہ ذمہ دار وزیر ہیں, وزیر اطلاعات ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں. اچھا, اور وہ اس طرح سے میں نے نہیں دیکھا کہ جیسے عام سیاستدان جگت بازی میں چلے جاتے ہیں, کبھی میں نے ان کی جگت وغیرہ نہیں سنی. لیکن یہ کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بھی کئی طریقے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اچھا, اسی طرح عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو بڑے وسائل ہوتے ہیں. دیکھیں وہ ایک اشارہ دے گئے کہ جناب میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ جو ہے یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے آپ الیکشن کروا لیں, ورنہ مجھے تو کوئی نقصان نہیں, حکومت پاس تو بڑے وسائل ہوتے ہیں. اچھا, یہ بھی آپ دیکھ لیں. تو یعنی یہ مختلف جو سائنز ہیں یہ ہماری یعنی اس میں سیاست میں یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. تو ابھی دیکھیں کہ یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے. تنویر صاحب, یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ گفتگو اختتام کرنے سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ جیسے میرے ساتھی اینکر اسما نے یہاں پر ایک کہا کہ صادق سنجرانی کی جو ذاتی ان کی حیثیت ہے یا جو ذاتی طور پر وہ ووٹ لے سکتے تھے, ٹھیک ہے, یا ان کو اپوزیشن کی جانب سے جو 51 ووٹ ہیں ان میں سے ان کو ووٹ پڑ سکتے تھے, لیکن اگر ذاتی حیثیت سے اور اپنے ان کے کردار سے اگر ان کو ووٹ پڑ سکتے تھے تو حکومت کو کیا ضرورت تھی ان کی لابنگ کرنے کی, جو ان کے لیے یہ انتخابی مہم چلانے کی؟ دیکھیں نا یہی یعنی آپ کے سوال میں ہی جواب ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا ہے نا کہ یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب اس نے بہت زیادہ عوام کے لیے کام کیا ہے, یا اس نے بہت زیادہ کوئی سیکریفائی کیا ہے, یا بہت زیادہ کوئی مارکت الارا کام کیا ہے اور اس لیے وہ جیت گیا ہے, ایسی پرسنالٹی ہے کہ اس کو ووٹ پڑنے تھے. اچھا, اب گیلانی صاحب کے حوالے سے بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جی دیکھیں وہ بڑے پولائٹ پولیٹیشین ہیں اور بڑے اچھے پولیٹیشین ہیں, اور اس وجہ سے ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے ان کو ووٹ پڑے ہیں, یہ ہے وہ ہے. لیکن یہ ساری باتیں صرف ایک سرفیس کی باتیں ہیں.
جو انڈر سرفیس چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ابھی جو سنجرانی صاحب جو ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ انہوں نے کیا ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک بات لیکن مرزا آفریدی نے کہا کہ عمران خان کا امیدوار جیتے گا, وہ کسی کو بھی لیں عمران خان کا امیدوار جیتے گا, اس میں کارکردگی کہاں گئی؟ اچھا عمران خان صاحب, یہ میں اس کو کنٹینیو کر لوں. عمران خان صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تمنیر صاحب ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں کہ کاؤنٹنگ بھی ہو رہی ہے, آپ ناظرین ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, اور جلد از جلد کاؤنٹنگ کرنے کے بعد نتیجہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی تنویر صاحب. جی وہ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کو صرف سنجرانی صاحب ہی ملتے ہیں. اچھا یہ جب ان سے کوشچن ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں نے جی ملک کے بڑے پسماندہ صوبے سے یعنی بلوچستان سے ان کو لیا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ وہ پہلا ٹینور وہ گزار چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو عدم اعتماد بھی ان کے خلاف آئی, وہ بھی ناکام ہو گئی, وہ ہوئی یا کروائی گئی, وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ بتائیں کہ انہوں نے اس صوبے کے لیے کیا کیا ہے. یعنی یہ دیکھیں نا کہ اس صوبے کو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے ایز اے چیئرمین سینٹ, وہ مقصد ہے کس طرح سے وہ کرتے تھے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو اقتدار کی جو غلام گردشیں ہیں نا یہ بڑی بے رحم ہیں, اور اس میں بڑے بڑے یعنی بت جو ہے وہ گر بھی جاتے ہیں اور اٹھائے بھی جاتے ہیں. تو بہت شکریہ محمد تنویر حماد الحسن آپ کا. اور ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ ووٹنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد کاؤنٹنگ کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. سینٹ کا الیکشن, بڑا انتخاب, بڑا مارکا, گیلانی اور سنجرانی آمنے سامنے. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان یا زرداری کون بنے گا اس سینٹ کا کھلاڑی, کیونکہ امیدیں سب کی وابستہ ہیں اپوزیشن کے ساتھ, لیکن نمبرز آف گیم کے سامنے کچھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. JNN کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری رکھے ہوئے ہیں, اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. سینٹ الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. بڑے ٹاکرے کا بڑا فیصلہ آ گیا. صادق سنجرانی جیت گئے, یعنی کہ حکومتی اتحاد کی فتح ہوئی. صادق سنجرانی نے 42 ووٹ لیے جبکہ یوسف رضا گیلانی نے 39 ووٹ لیے. PDM کے 7 ووٹ کینسل ہو گئے. بڑا ٹاکرا, بڑا فیصلہ آپ کو بتا رہے ہیں JNN نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سے. اس وقت سینٹ الیکشن کا رزلٹ آ گیا ہے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی منتخب ہو چکے ہیں. حکومتی اتحاد فتح حاصل کر چکا ہے اور جیت کا جشن منانا شروع ہو چکا ہے. اپوزیشن نمبر زیادہ ہونے کے باوجود کیوں اس سیٹ سے ہار گئی, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فرید کاکڑ اور شجاع الحسن نے ہمیں جوائن کیا ہے. دونوں سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. فیلڈ میں سارا دن آپ لوگ رہے, آپ نے دیکھا کیا صورتحال تھی. بظاہر تو یہ بہت ایزی لگ رہا تھا اپوزیشن کے لیے جیتنا, لیکن کیسے یہ PDM کے 7 ووٹ جو ہے وہ ضائع ہو گئے فرید, اور اتنے کم ووٹ لیے یوسف رضا گیلانی صاحب نے. یہ کیا گیم ہے؟ یہ میرے خیال سے وہی ہوا جو اس سے پہلے قومی اسمبلی میں ہوا. صادق سنجرانی صاحب کی جو مسکراہٹ ہے وہ کام کر گئی, اور ان کی مسکراہٹ جو ہے وہ اس میں بہت سارے فیکٹرز شامل ہیں. صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ان کے بڑے اچھے روابط ہیں, ان کے اوپر ایک بڑا بھاری سا ہاتھ ہے جو میرے خیال سے کام کر گیا ہے. زرداری صاحب کا پیسہ جو ہے وہ میرے خیال سے برباد ہو گیا ہے, کروڑوں انہوں نے لگائے. میرے خیال سے یہ ڈیل کا ہی نتیجہ ہے. سب کچھ ہو چکا پہلے سے لگ رہا تھا. حالانکہ اگر ہم بات کریں تو PDM کی نشستیں بھی زیادہ تھیں, PDM کے پاس اکثریت تھی, لیکن یہاں پر جو سنجرانی صاحب کی جیت ہے جو کہ متوقع بھی تھی, اور رات کو بھی لگ رہا تھا کہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس سے لگ ہی رہا کہ وہ جو پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ سنجرانی صاحب جیت گئے. جبکہ سارے حکومتی اتحاد کے لوگ کہتے تھے, فردوس ہاشمی کمان نے بھی ایک نجی پروگرام میں کہا کہ ہر حربہ استعمال کریں گے, ووٹ کینسل بھی ہو سکتے ہیں, ضائع بھی ہو سکتے ہیں. وہی دیکھا PDM کے 7 ووٹ کینسل ہو گئے. کیسے یہ جماعت اتنی مشترکہ لڑائی لڑی تھی, 7 ووٹ بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو PTI کے بھی تو ضائع ہوئے ہیں نا, PTI کے ضائع ہوئے قومی اسمبلی میں, ان کے ہوئے یہاں پہ. تو میرے خیال سے یہ وہی ہوا جو اسمبلی میں ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, جو میں کہہ رہا نہیں, وہ اصل اس دفعہ پیسوں کی جیت نہیں ہوئی نا, پیسے تو کسی اور نے لگائے تھے. اس دفعہ ایک اور ڈنڈا چلا ہے, اس کی جیت ہوئی ہے. وہ شجاع بتائیں گے. شجاع بتائیے کہ کیا گیم ہوئی ہے. دیکھیں میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا RIP ڈیموکریسی, ریسٹ ان پیس ڈیموکریسی, کے واضح برتری جو ہے وہ اپوزیشن کو حاصل تھی. 51 سیٹس ان کی تھیں, 48 کے قریب جو ہیں وہ گورنمنٹ کی تھیں.
تو مجھے سب سے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ ایک تو ہوتے ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبرز، وہ تو چلیں جیسے تیسے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. جو سینٹ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ دے آر دا ممبرز آف دا اپر ہاؤس، بڑے سینسیبل، بڑے پڑھے لکھے، بڑے ٹو دا پوائنٹ لوگ ہوتے ہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ تو جیسے نرسری پریپ کے بچوں کی طرح ووٹ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں کہ یار مطلب a person is the senator in Pakistan and he will remain the member of Senate for 6 years and he does not know how to vote. شہریار آفریدی نے بھی یہی کیا تھا. دو جگہوں پہ نشان لگانا اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ووٹ نہیں وہ ڈالنا آپ کیسے. لوگ غلط نشان لگاتے ہیں. عامر لیاقت نے بتایا تھا آپ کو کہ ٹک ایسے نہیں، ٹک ایسے ہوتا ہے. نہیں وہ میرے خیال سے اب کہنا قبل از وقت کہ وہ ریجیکٹ کیوں ہوئے ہیں، وہ ریجیکٹ کیوں ہوئے یہ تو چلے اب پتہ چلے گا. لیکن کچھ بھی ہوا صادق سنجرانی نے ہیٹ ٹرک کر لی. there are some universal realities. ہیٹ ٹرک کر لی آج. یہ بتائیے کہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، میرے بڑے قریب بیٹھے، یہ صادق سنجرانی کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھ کی؟ یہ گدڑ سنگھ کی بڑے لوگوں کے پاس رہی ہے جی، اور ہیٹ ٹرک جن کی ہونی تھی ان کی ہوئی ہے. سنجرانی صاحب تو ایک فیس ہیں صرف. اور لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ ڈارک ڈے فار ڈیموکریسی ان پاکستان کے باوجود اس کے آپ جن لوگوں نے کہنا شجاع صاحب مریم نواز نے تو واضح طور پر نام لے لیا، آپ بھی لے لیجیے نام. جو ہیں وہ تو دیکھیں 3 ٹائم پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں، ان کی پارٹی اپوزیشن میں سب سے بڑی پارٹی ہے. ہم غریب بندے ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے کسی کے ہاتھوں. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کے لیے ایک بہرحال تاریخ دن ہے، جمہوریت کے لیے تاریخ دن ہے. کیوں تاریخ دن ہے؟ آپ نے قومی اسمبلی میں پیسہ لگا کر ووٹ لے گئے صاحب کو، وہ ٹھیک ہے، یا سینٹ قومی اسمبلی میں نہیں یہ بات نہ کرے فرید آپ. یہ تبدیلی تھی. عمران خان تو لین دین کے چکر میں پڑتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو ایماندار ہے، صادق اور امین ہیں، پھر بھی یہی گیم ہو گیا. یہ دوسری مرتبہ سینٹ کے اندر یہ گیم چل رہی ہے. اور دیکھیں عمران خان جیسے آپ نے کہا کہ میں اب اس بات کو پوری طرح سے تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ 5 سال گزرنے کے بعد عمران خان صاحب اسی صف میں کھڑے ہوں گے جس میں نواز شریف صاحب کھڑے ہیں، جس میں زرداری صاحب کھڑے ہیں. ان کو بھی چور کہا جائے گا، ان کو بھی لٹیرا کہا جائے گا. ہم تو 2.5 سال میں کہہ رہے ہیں کہ وہ صادق اور امین نہیں لگ رہے. اس نتیجے کے بعد تو بالکل ہی نہیں لگ رہے. صادق اور امین نہیں ہے؟ عمران خان صاحب اس نتیجے کے بعد. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ایک تو یہ بات میرے خیال سے میں شجاع کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ قومی اسمبلی میں زرداری صاحب کے 5000 والی گڑیاں چلے تو ٹھیک ہے، سینٹ میں صادق سنجرانی صاحب ہمارے بڑے میرے تو ہے بھی رشتے دار، مسکراہٹ ان کے کام کر جائے تو یہ میرے خیال سے ریسٹ ان پیس ڈیموکریسی نہیں ہے. ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو فری اینڈ فیئر سسٹم چلانا ہے یا پھر ہر اربہ استعمال کرنا، جس شبلی فراز صاحب نے کہا، اور ہر اربہ آج استعمال ہوا ہے. ان میں سے 1 اربہ بڑا اہم تھا. یہ جنگ آپ کو میں ایک کلیئر چیز بتا دوں، یہ جنگ اس دفعہ آصف زرداری اور عمران خان کی نہیں تھی، اس دفعہ جنگ تھی اسٹیبلشمنٹ اور زرداری صاحب کی. زرداری صاحب ہمیشہ سے سینٹ کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق گیم ڈالتے رہے. اس دفعہ ان کی مرضی کے خلاف گیم ڈال رہے تھے تو اسٹیبلشمنٹ جیت گئی. میرے خیال سے زرداری صاحب تو یہی تو نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں گے تو جو نتیجہ ان کے لیے ہوا ہے وہی آئے گا. جو خود استعمال کرتے ہیں تب ان کے لیے ٹھیک تھا. یہ تو دیکھیں بات یہی ہے، ہم نے مانا فرید سبھی چور تھے، سبھی ڈاکو تھے، ہم نے تو عمران خان کو جو ہے وہ تبدیلی کے لیے لے کے آئے تھے نا. اگر وہی سب کچھ چلنا ہے تو پھر کیا فائدہ. ملک کے اندر افسوس کا مقام سب سے زیادہ یہ ہے کہ چاہے پچھلے بھی لیڈرز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہوں، لیکن بائی گونز اور بائی گونز ہم ابھی بھی نیشنل ٹی وی پہ ہمارے جتنے بھی لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہم کھلے عام یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا. سو اف اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو اوور شیڈو ایوری تھنگ تو واٹس دا پوائنٹ آف رننگ دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ میں آپ کے ممبر بیٹھے ہیں لیکن ان کی تاریں کئی اور سے ہل رہی ہیں تو پھر دیٹس رانگ. اگر پیسہ زرداری صاحب نے پھینکا وہ بھی غلط، اگر پیسہ عمران خان صاحب نے پھینکا وہ بھی غلط. یعنی کہ وین دیر از انڈرسٹوڈ تھنگ کہ چیز جو ہے وہ سامنے ایک پارٹی کے ووٹ سے زیادہ ہے. حفیظ شیخ صاحب ہار گئے، یہ بھی بڑی حیرت کی بات تھی. صادق سنجرانی صاحب پہلے جیتے، وہ بھی حیرت کی بات ہے. اب جیتے وہ بھی حیرت کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذاق جو ہے، اور اسپیشلی جیسے فرید کہہ رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر مذاق جو ہے وہ قطعاً برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ سینٹ میں تو چلیں پیسہ لگا کے لوگ آگے سلیکٹ ہو کے آگے. نیشنل اسمبلی میں آپ اپنی کانسٹیچوئنسی سے ووٹ لے کے آتے ہیں. اے پرسن از ووٹنگ فار پی ٹی آئی، کہ وہ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے اور وہ ووٹ جا کے پڑ جائے پیپلز پارٹی کو، تو وہ بندہ اپنی کانسٹیچوئنسی کا ضمیر بیچ رہا ہے. شجاع آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں اور ناظرین کو بھی بتا رہے ہیں کہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں اس میں یہ وجہ سامنے آئی ہے کہ نام پہ مہر لگا دی گئی ہے. جیسے آپ نے پہلے بات کی، اتنے کوالیفائڈ پرسنز، اتنے اہم عہدوں پہ تعلق رکھنے والے، یہ کیسے، یہ صاف پھر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پردہ
वफादारी है। मिस कॉल है या फिर प्रॉपर कॉल चली है, अब ये फरीदी बता नहीं सकते वो हैं तो कि कल मिस्ड कॉल का असर कल है या कॉल कल का असर है। कल जो नामों पे मुहर लगा रहे हैं। नहीं वो तो मेरे ख्याल से देखें संजरानी साहब ने पहले भी जो है ना वो जो कुछ हुआ और पहले जब एक इन्होंने वोटर एक तमाम का सेनेटर वोट तो किया। इतना कंफ्यूज है फरीद कि उसने दोनों नामों पे मुहर लगा दी है, संजरानी साहब को भी चुन लिया है और गिलानी साहब को भी चुन लिया है। दोनों को नामजद- दोनों को वादा करके आए होंगे कि मैं आपको दोनों तरफ से पैसे आए होंगे ना, तो दोनों का उन्होंने कहा खुश कर दिया कि भैया दोनों का नाम हमने ले लिया है। लेकिन ये तो एक हम लाइट वे पे बात करें, हकीकतन आपको क्या लगता है कि ये फतह वाकई शफाफियत से हुई है? ये जो सुबह कैमरे नजर आए, शफाफियत से कैसे हुई है? देखें 53 जो है वो 52 वोट्स पीडीएम के थे और संजरानी वोट साहब जाया की- करने का तरीका तो गिलानी नहीं, साहब तो बता रहे थे, जाया लेकिन इसलिए यहाँ तभी जाया तो होता- अपोजिशन के वोट हो गए ना। देखें एक बात ये बड़ी क्लियर है कि जो जितने भी वोट आए हुए हैं, चाहे पिछली असम्बली में हुए, कौमी असम्बली में जो हफीज़ शेख साहब और गिलानी साहब का मुकाबला था, चाहे संजरानी साहब के मामले में, ये इंटेंशनली ही हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि अनइंटेंशनली हुए हैं, क्योंकि शहरियार अफरीदी का वोट भी फिर ऐसे ही था, जाहिर सी बात है। वो वाजिया करते रहे कि ऐसा नहीं नहीं वो हुआ। अब ऐसे कहने से क्या होता है, एक शख्स है पीटीआई के मैंने कराची से, वो आके खान साहब के सामने वो वीडियो भी बना रहे थे। मैंने गुज़िश्ता दिनों में ये बात की कि ये खान साहब हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम एतमाद का वोट ले रहे हैं। वो जो है वो वोट दे कर आए थे गिलानी साहब को। तो मेरे ख्याल से ये इंटेंशनली हुआ है। पिछली दफ़ा जर्रे साहब पैसा चल गया, इस दफ़ा डंडा चल गया। देखिए, दोनों मैं चीजें चल गई। बात बताऊं, नहीं, ये मजे दफा की डंडा बात चला है है। कि अब देखिए जो हो गया वो हो गया। संजरानी साहब अब सेनेट के चेयरमैन जो है वो मुंतखब हो गए और अब उनको हटाया नहीं जा सकता। जैसे हुआ अगले 5 साल by के लिए hook or by बर्दाश्त crook, तीन he is साल the के। chairman Senate। लेकिन आई थिंक कि जो गेम चलाई गई है, एवरीवन नोज, ये अब हुकूमत को लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन शायद सेनेट का चेयरमैन मुंतखब होने के बाद शायद उनकी तहरीक में कुछ थोड़ी बहुत नरमी आ सकती थी कि उनके पास एक पावर आपको तहरीक दमदार लगती है? तहरीक में अब दम पड़ने जी लगा है। मैं और चलते हैं लाइव। इस वक्त जो है सेनेट के इजलास में तकरीर हो रही है, वो आपको बराह रास्त दिखाते हैं कि किस तरह से। अरे यार बैठे ये कहीं नहीं लिखा कि खाने के किस जगह पर लगाएं। ये कहीं नहीं लिखा कि खाने पे किस जगह पर लगाएं। ये क्या एक मिनट देखे, परेशान हो रहे हैं ना सब। ये कहीं नहीं लिखा कि किस जगह पर लगाएं, लिखा हुआ है कि खाने के अंदर लगाएं। ये जिस मोहर की आप बात कर रहे हैं वो खाने के अंदर लगी हुई है, खाने के बाहर नहीं लगी हुई है। ठीक जी, एक मिनट जी। अगर या तो इन इंस्ट्रक्शंस को फाड़ दें और अपनी रूलिंग जो आप कहते हैं अपने दे दिए उस पर बरकरार रखें। जो वोटर है उसने ये चीज पढ़ी है, उसने रूल्स इसके ऊपर साइलेंट हैं, रूल्स खाली साइलेंट है। रूल्स ये नहीं कहते कि कहां पर मोहर लगानी है, कहीं नहीं लिखा हुआ रूल्स के अंदर। लेट मी फिनिश। खाली ये रूल्स में लिखा हुआ है वोटिंग ऑन द शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। अब जहां तक मोहर लगाने का ताल्लुक है, आपकी सेक्रेटेरिएट ने खुद ये कहा है कि खाने के अंदर मोहर, अगर ये खाने के बाहर मोहर है, यू हैव गॉट द राइट टू रिजेक्ट इट, अदरवाइज यू डू नॉट हैव द राइट। इट विल बी अनलॉफुल, इट विल बी मैलिफाइड अगर आपकी रूलिंग यही है। ये मोहसिन साहब थैंक यू जी। और सर सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है, सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है, उनकी अपनी इंस्ट्रक्शंस की वर्बल और इंस्ट्रक्शंस की। Thank you. आप ये मोहर लगा सकते हैं, Please. अगर ये मोहर बाहर है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। वरना सर एक reject- मिनट बैठे ना जी जी थैंक यू। ये जी ये मोहसिन अजीज साहब। मैं तो सर बीबी वो बोल रहे हैं ना, आई मीन हाउ मेनी पीपल कैन आई लिसन टू एट द सेम टाइम। सेक्रेटरी साहब ने खुद ये बात कही है कि आप खाने के अंदर मोहर होनी चाहिए irrespective of the fact whether it is on the name of the candidate or not। अगर सेक्रेटरी साहब ये कहकर बैठे हुए हैं, अगर इससे ये बात डिसएग्री कर लें तो मैं अपना सारा मुद्दा अपने आर्गुमेंट लेके बैठ जाऊंगा। Keeping all this in view, my submission is you should please withdraw your ruling Okay. and give a ruling which is fair and transparent। थैंक यू जी मोहसिन अजीज साहब। प्लीज ऑर्डर। सर इतने मिनट लॉयर के सामने तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे बड़ी सिंपल
ایک بات ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے چہارم، بیلٹ پیپر حاصل کرنے کے بعد رکن پردے کے پیچھے جگہ پر جا کر اپنی پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے خانے کے اندر خفیہ طریقے سے مہر لگائے. سر یہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ امیدوار کے نام کے اوپر، جب امیدوار کے نام کے اوپر لگایا جاتا ہے تو آئی تھنک دس از، یہاں جو لکھا گیا ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے. اب یہاں پہ جو لکھا گیا ہے جی، یہاں پہ بھی جو لکھا گیا ہے وہ یہی لکھا گیا ہے، اس کے اوپر نہیں. سواتی صاحب، اور آپ کی رولنگ ایک آ بھی چکی ہے which is very clear جی. sir, I have 1 minute. How many times are you going to Mr. Farooq Naik? I heard you, na ji. No. This is against the provision of the Constitution. آپ ڈسنفرنچائز نہیں کر سکتے. Okay, 1 minute ji. On the technicalities. Okay. یہ بات الگ کر رہے ہیں، یہ بات الگ کر رہے ہیں. کس کا قصور ہے؟ Why should we suffer for the mistake? سنیں یار ایک منٹ. Why should the voters suffer for the mistake of the secretariat? مجھے آپ یہ بتائیے. Sir, I have only heard election agent. I am not going to hear 80 people. Sir, ایک منٹ بیٹھے. Why should the voters suffer because of the mistake of the secretariat? Thank you. I have, sir, ایک منٹ بیٹھے تو صحیح نا. وسیم صاحب, please sit down. I have heard Mr. Farooq Naik, the election agent for Sayyid Raza Jilani, Yusuf Raza Jilani, and Mr. Mohsen Aziz, the polling agent for Sadiq Sanjrani. My view is personally that the ballot paper, the construction of the ballot paper is in such a way, and the instructions also which have been pointed out and which basically are printed over here, is that the stamp must be stamped actually in the box in front of the name of the candidate. I am of the view that in all these 7 ballot papers, can I give my ruling? Sir, Mr. Musaddiq Saab, I am giving you my ruling. You don't like it? Go and appeal to the election tribunal, ji. These seven ballot papers are rejected. Sunny ji, 1 minute ji, please. Order. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Mr. Sadiq Sanjrani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Jilani, 42 votes. Ready? Please take your seats. آپ برائے مہربانی اپنے سیٹوں پہ چلے جائیں. Order.
Order. ये जी नाउ सुने जी, आई वुड नाउ सुने जी, प्लीज ऑर्डर. आई वुड रिक्वेस्ट सादिक सही आप तशरीफ ले आए हलफ लेने के लिए एज चेयरमैन सेनेट. आइए. बैठे. वोट हासिल किए हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए हैं. सेनेट इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन जारी है. बड़ा मार्का, बड़ा मुकाबला और नतीजा सामने आ गया. चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी ने 48 वोट लेकर जीत को अपने नाम किया और यूसुफ रजा गिलानी 42 वोट ले सके. पीडीएम के 7 वोट मुस्तरद हुए और इसकी वजह यह हुई कि तमाम सेनेटर्स ने नामों पे मोहर लगा दी, जिसमें सादिक संजरानी और गिलानी साहब के नाम पर मोहर लगाई गई थी. इतने सीनियर सेनेटर्स और इस तरह की गलती, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. मेरे साथ स्टूडियो में फरीद काकर और शुजा हसन है और हम पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि इतना अहम मुकाबला, बड़ा मुकाबला, उसमें ऐसी गलती कैसे हो सकती है? क्या इसके पीछे कुछ और अनासिर है या वाकईतन ऐसा मामला हुआ है? जी शुजा. देखिए, अब ये अंडरस्टूड सी बात है. मुझे लगता है हमें अब डिस्कशन करनी चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज वी आर बीटिंग अराउंड द बुश. जो सेनेट में कारगुजारी पिछले इलेक्शन में हुई, कमोबेश वही नतीजा रहा. उसी तरह 7-8 सेनेटर्स जो हैं उनके वोट इधर उधर हो गए और संजरानी साहब जीत के. कहा गया जी कि बाज़मीर लोग हैं, ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है, लेकिन वो कौन सा ज़मीर है जिसको आप फिर प्राउडली दिखा भी नहीं सकते कि आप उठे कहें यार कि आप सब बेज़मीर हैं, हम 8 बाज़मीर थे, हमारे चेहरे पहचान लें, हम बाज़मीर लोग हैं. वो छुप जाते हैं, पता नहीं कैसा ज़मीर है जिसको छुपाया जाता है. वही काम आज हुआ है और इसके अंदर जो भी गेम डली है वो अब सारा पाकिस्तान जानता है. उस बात को रिपीट करने की ज़रूरत थी क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. अब जो है वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो चुका है. सादिक संजरानी साहब है वो चेयरमैन. अपोजिशन के लिए इंतहाई शदीद धचका है. अपोजिशन ने जैसे गिलानी साहब की नशिस्त छीनी थी पीटीआई से, उसके बाद अपोजिशन के अंदर जान पड़ गई थी और अपोजिशन सेनेट चेयरमैन को देख रही थी. नाज़रीन को बताते भी चलें कि इस वक्त नए चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पे सादिक संजरानी हल्फ ले रहे हैं. सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी मद मुकाबिल थे. हुकूमत में मुकाबला था, जबकि फतह नसीब हुई सादिक संजरानी को. इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सादिक संजरानी अपना हल्फ ले रहे हैं. हल्फ लेने के बाद डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का आगाज़ होगा. उस इंतखाब में ये देखना है कि अब्दुल गफूर हैदरी या मिर्ज़ा अफरीदी कौन ये नशिस्त अपने नाम करता है. जिस तरह की शुजा आप बात कर रहे थे कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, फरीद क्या लगता है कि मिर्ज़ा अफरीदी या अब्दुल गफूर हैदरी? मैं तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब के साथ जाऊंगा. मुझे लगता है कि ये क्योंकि अगर अब्दुल गफूर हैदरी साहब जीते हैं तो क्योंकि संजरानी से बड़े अच्छे ताल्लुकात है जमीयत उलमा इस्लाम के साथ. और उस दिन जब ये कहा गया कि आपको हम जब ऑफ़र की गई गवर्नमेंट की जानिब से गफूर हैदरी साहब को, तो मेरे ख्याल से मसाइल हैं क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के 5 नशिस्तें हैं और गफूर हैदरी साहब अगर जीते हैं तो इट मीन्स के जमीयत वालों ने भी कुछ जो है ना पीछे से कोई कहानी डाली. छोटा मोटा एनआरओ मिला है अगर वो जीत जाते हैं तो.
این آر او نہیں, اس وقت میرے خیال سے عمران خان صاحب کو این آر او کی ضرورت ہے. مولا فضل الرحمان صاحب سے وہ بڑے غصے میں, وہ نہیں چھوڑیں گے ان کو. تو لیکن اگر مرزا افریدی صاحب منتخب ہوتے ہیں تو پھر نون لیگ نے کچھ واردات ڈالی. اب یہ تو میرے خیال سے ڈپٹی چیئرمین کی جب وہ آئے گا تو پھر بس ابھی حلف لے رہے ہیں صادق سنجرانی, اور اس کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے جو ہے وہ انتخاب شروع ہو جائے گا. ڈپٹی چیئرمین میں آپ کو بتاتے چاہیے کہ حکومت کی طرف سے مرزا افریدی نامزد ہیں, اور پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہے وہ عبدالغفور حیدری کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے آئیں گے. جبکہ سینٹ چیئرمین کے لیے جب حکومتی اتحاد کی 47 سیٹیں تھیں اور اپوزیشن کی 51 سیٹیں تھیں تو لگ رہا تھا کہ بآسانی یہ مقابلہ جیتا جائے گا, لیکن 7 ووٹ مسترد ہوئے, وہ بھی پی ڈی ایم کی طرف سے, جو کہ واضح برتری جو ہے پھر حاصل کی صادق سنجرانی صاحب نے. شجاع, آپ کافی دنوں سے فیلڈ میں بھی ہیں, دیکھ رہے ہیں الیکشن کا ماحول تھا. آج صبح جو کیمروں کی بات سامنے آئی, اب کمیٹی بنے گی یا نہیں بنے گی اس جیت کے بعد, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اس پہ قائم رہے گی, کہ وہ اپنا تبدیلی کی طرف کچھ رخ کریں گے؟ آپ بریک میں بتا رہے تھے کہ بزدار صاحب کی بھی روانگی کا وقت قریب ہے, لیکن عمران خان نے تو بڑا فیصلہ سنایا تھا کہ بزدار صاحب کہیں نہیں جا رہے. میں نے بریک سے پہلے یہ بات کی تھی, اور میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں ہم 2-3 چیزیں اس پہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر تو غفور حیدری صاحب جیتتے ہیں اور مرزا افریدی صاحب جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں, تو پھر یہ بعید از قیاس ہے کہ جے یو آئی نے اپنے ووٹس جو ہیں ان کا سودا کیا ہو. لیکن پھر وہ بات جو کل میں حارث کے شو میں بھی کہہ رہا تھا, وہ قریب ترین لگتی ہے کسی بھی ریالٹی کے, کہ وہ کہتے ہیں نا انگلش میں چکنز ہیو کم ہوم ٹو روسٹ. تو وہ شاید مسلم لیگ نواز نے پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب سے بزنجو صاحب والا بدلہ لے لیا ہے شاید, اور ان کے چیئرمین سینٹ جو ہے وہ منتخب نہیں ہونے دیے, کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی جو کھیل مچا تھا تو اس میں جو گیلانی صاحب تھے وہ جیت گئے, لیکن جو دوسری وہاں سے فیمیل کینڈیڈیٹ تھی وہ اپوزیشن کی کینڈیڈیٹ ہار گئی تھیں. تو یہ شاید ایک تو وہ بات ہے کہ یہ وہ گیم ڈال سکتی ہے. دوسرا جو پنجاب کی بات کی جا رہی ہے, اب اپوزیشن کا جو رخ ہے وہ پنجاب کی جانب ہوگا. پہلے بھی جب گیلانی صاحب وہ الیکشن جیتے اور یہ لگا کہ عمران خان صاحب اپنا جو ایک وہ وہاں پہ میجورٹی ہیں وہ لوز کر رہے ہیں, تو انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کریں جو کہ اوپن بیلٹ ہوتا ہے, تاکہ کوئی بندہ بھاگ نہ سکے. اس ٹائم پہ اپوزیشن اگر یہ قرارداد لے آتی کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں اور عدم اعتماد کی قرارداد لا رہے ہیں, تو پھر عمران خان صاحب کا جانا جو ہے وہ کچھ اس پہ بات کی جا سکتی تھی, کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے. لائک وائز اس وقت جو حکومت نے وہ قرارداد نہیں لائی, کیونکہ اپوزیشن کا رخ اب صریحاً پنجاب کی طرف ہے, اور اپوزیشن نے پرلائی صاحب کو یہ آفر کی ہے کہ ہم آپ کو چیف منسٹر بنائیں گے, اور جو اسپیکر جو ہیں پروونشل اسمبلی کے وہ پارٹی سے ہوں گے, اور منسٹریز دی جائیں گی نون لیگ کو. اب عمران خان صاحب یا صاحب کو ہٹائیں گے اور خود پرویز الہی کو اگر چیف منسٹر بناتے ہیں تو تب ان قائم رہ سکتی ہے, لیکن تب بھی پی ٹی آئی میں بغاوت ہو سکتی ہے. اور اگر صاحب بزدار صاحب کو نہیں ہٹاتے تو پھر اپوزیشن لے آئے گی جو ہے پرویز الہی صاحب کو. اور سب سے بڑی بات کہ عمران خان صاحب فرید بشرا بی بی نے بھی کہا ہوا ہے کہ جب تک چیف منسٹر جو ہے بزدار صاحب وہ میں بتاتا ہوں, پہلے میرے خیال سے ایک دفعہ ہمیں جانا چاہیے, سینٹ جانا چاہیے, کیونکہ صادق سنجرانی صاحب اس وقت نشچت ایک دفعہ اگر ناظرین کو دکھا سکیں وہ مناظر جب نئے منتخب چیئرمین صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کی نشست پر بیٹھے ہیں, ذرا پروڈیوسر ذرا پلیز دکھا دیجیے. چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اب آ گئے نشست پر, میرے کچھ بول بھی رہے ہیں, ظاہر سی بات شکریہ ادا کر رہے ہوں گے. پہلے میرے خیال سے ناظرین دکھا دیں, پھر کانفیڈنس اور باڈی لینگویج چیک کریں. اب پی ٹی چلیں, سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بن گئے اور اس وقت وہ حلف لے کے اپنی کرسی پہ براجمان ہیں, اور فتح آ گئی ہے حکومتی اتحاد کی. دکھا سکتے ہیں فل اسکرین پہ یہ جو چیئرمین سینٹ صاحب جی وہ دکھا دیں. جی سیکرٹری صاحب پلیز اسٹارٹ کریں. یہ بیلٹ باکس آپ اس کو سیل کر دیں پلیز, پہلے دکھائیں. ایوری تھنگ از ان آرڈر. پہلے تو جی یہ کامران صاحب ایک منٹ, سوری میں بھول گیا ہوں جی, میں بتا رہا ہوں. دونوں پولنگ ایجنٹ آپ ادھر آ جائیں جی, اور اس باکس کو سیل کریں. پھر اس کے بعد ان کے سامنے جی پہلے بیلٹ باکس دکھائیں ہاؤس کو سب کو, اس کے بعد سیل کر دیں جی.
बहुत बड़ा पैसा है। आप इधर से बोल नहीं सकते हैं, प्लीज इसको इधर करें, आप डिक्टेट ना करें उधर से प्लीज। थैंक यू कामरान साहब। अब सील कर दें जी। नहीं हटेगा। मनाजिर दिखा रहे हैं। एक मिनट। नाम पे नहीं जी, जो सामने उसके खाने में लगे जाएंगे। अभी चूंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये पहले ही कह दिया है तो उसी को वैलिड वोट माना जाएगा। अब आप लोग तशरीफ रखें, चूंकि सी लोग हैं, फिर नंबर वाइज लोगों को बुलाएंगे जी। जी प्लीज। अब्दुल गफूर हैदरी साहब। जी अल्फाबेटिकली नाम पुकारे जा रहे हैं। मौलाना गफूर साहब आ जाएं ना जी, वोट दें अपने आप को। सॉरी सर। अब कैंडिडेट को तो कैसे ये जी यहां से उठाएं, मिठाई बाहर ले जाएं, इस आल में इजाजत नहीं है, प्लीज उठाएं जी। ये सिक्योरिटी स्टाफ इजाजत न दें इस तरह की चीजों की। हाफिज अब्दुल करीम। मिस आबिदा मोहम्मद अजीम। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि चेयरमैन सादिक संजरानी साहब जो है वो हल्फ लेने के बाद सेनेट में मौजूद हैं और 48 वोटों से उन्होंने ये नशिस्त जीत ली है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए जबकि 7 वोट पीडीएम के मुस्तरद हो गए। आपको बताते चलें कि नए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हल्फ उठा लिया है और इस वक्त वो अपनी नशिस्त पे मौजूद हैं। अपोजिशन की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उन्होंने 42 वोट हासिल किए जबकि हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से जो गिलानी संजरानी साहब हैं उन्होंने 48 वोट हासिल किए और 7 वोट जो है वो मुस्तरद हुए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जावेद गफ़ारी सीनियर तज्ज़ियाकार ने और कुछ देर कबल जब वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे तो उनका यही कहना था कि संजरानी साहब जो है वो जीत सकते हैं और उनकी ये प्रेडिक्शन जो है वो दुरुस्त साबित हुई। जी जावेद साहब, आपने जो बात की उसका नतीजा सामने आ गया। सादिक संजरानी साहब जो है वो ये मुकाबला बड़ा मुकाबला जीत चुके हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपको साथ ही ये भी कहा था कि ये इट्स नॉट एन इंफॉर्मेशन, इट्स जस्ट अ तजिया एनालिसिस था। ये तो तजिया जो था वो यही था और लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि 7 वोट जो है उसी तरह ही उनके मुस्तरद होंगे जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिलने वाले 7 वोट जो है बड़े अहमियत के हामिल थे। तो ये 7 का फिगर जो है ना ये अहमियत का हामिल हो गया इस तमाम तर मरहले में। यूसुफ रज़ा गिलानी को आज जीतना हो या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी का हारना हो, दोनों में 7 का जो नंबर है वो अहमियत का हामिल है।
اور اگر آپ دیکھیں تو جو ایک ووٹ ہے وہ تو عجیب طریقے سے وہ ہوا ہے، ریجیکٹ ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے دونوں کو ووٹ دے دیا ہے، یوسف رضا گیلانی کو بھی اور صادق سنجرانی کو بھی. اچھا غفاری صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. باقی جو 6 مسترد ہوئے یہ جو وہ اس طریقے سے مسترد ہوئے جو ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی، اور یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے طریقہ بتایا تھا کہ کس طرح ووٹ مسترد کیا جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں. دوسرے جو 6 ووٹ مسترد ہوئے وہ اس طرح مسترد ہوئے. کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے اتحادی جماعتوں اور عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں ان کے بیچ. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ قرآن کے اوپر جو ہے وہ حلف لے کر بتائیں کہ آپ جو ہے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ کریں گے، جس پر سرفراز بگٹی صاحب اور انوار اللہ کاکڑ صاحب دونوں کے تعلق بلوچستان پارٹی سے ہے، ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. یہ تو ایک تو یہ بتائیے کہ یہ کیا اس چیز کا نتیجہ ہے کہ دونوں کو ووٹ دے دیے، اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ یہ جو 7 ووٹوں کا فرق ہے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ معاملے کو بیلنس کیا گیا ہے؟ دیکھیں ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے نا، ایز اے جرنلسٹ ہمیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ معاملے کو وہ کیا گیا ہے. ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی جس طرح جیتے یوسف رضا گیلانی اسی طرح ہارے. اگر کل اپوزیشن سمجھ رہی تھی کہ ان کو ووٹ پڑے ہیں حکومتی بینچوں سے اور اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہے، تو آج اپوزیشن کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بالکل دھاندلی نہیں ہے، اور آج ان کو ووٹ جو ہے وہ ادھر پڑ گئے ہیں. لیکن ٹوٹل ووٹ تھے 98 جو پیسہ تو دونوں جگہ استعمال ہوا ہے، اثر و رسوخ تو دونوں جگہ استعمال ہوا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن تو نہ وہاں ہوئے نہ یہاں ہوئے. آپ اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو چلو نہیں کہتے. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے جو یہ الیکٹ ہو کے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں ایم این اے تو زیادہ بیچارہ وہ سمجھ لیں کہ الیکشن کے اندر الیکشن پروسیس کے اندر زیادہ حصہ ہے. کرتے ہیں پھر وہ کیسے بھول گئے کہ ناموں پہ مہر نہیں لگانی. یہ 7 ووٹ جو سامنے آئے ان پہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ ناموں پہ مہر لگائی. ابھی آپ نے بتایا کہ ایک ووٹ وہ بھی ہے جس میں گیلانی اور سنجرانی دونوں ناموں پہ مہر لگائی گئی. یہ ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ ہے. وہ معصوم لوگ ہیں نا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینٹ کے اندر اور پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں یہ معصوم نہیں ہوتے، وہ بھی معصوم ہو سکتے ہیں. دیکھیں انسان ہی ہوتا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو یا عام انسان ہو. تو وہ بیچارہ اگر پارلیمنٹیرین اس طرح کی بھول کر بیٹھا تو اس کو درگزر کر دیجئے نا. لیکن 7 دباؤ کے تحت بھی یہ ہو سکتا ہے نا جاوید غفاری صاحب. آخر پی ڈی ایم کی طرف کہیں دباؤ بھی آیا ہوگا، ورنہ وہ اتنا اہم مقابلہ کیسے اس طرح سے ہار سکتے ہیں. دیکھیں اس میں اب ہماری ایک پرانی پولیٹکس بھی تو ہے نا. خاقان عباسی صاحب نے آج صبح ہی کہا تھا 10 سے 12 لوگوں کو فون آیا ہے کہ گیلانی صاحب کو ووٹ نہیں دینا. ان کی بات ثابت ہو رہی ہے. غفاری صاحب یہ بتائیے گا یہ جو مطلب بظاہر تو نشستیں پی ڈی ایم کے پاس زیادہ تھیں اور حکومت کے پاس کم تھی، سنجرانی صاحب کی مسکراہٹ جو ہے وہ بڑی خطرناک سمجھی جاتی ہے. یہ ان کی مسکراہٹ کام کر گئے کچھ اور ہے؟ نہیں، میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی 15-20 منٹ پہلے بتا دیا تھا آپ کو کہ صادق سنجرانی کا جو طریقہ اختیار ہے وہ بہت اچھا ہے. ان کا طریقہ وہ جب بھی اللہ معاف کرے کوئی پریشانی میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کا فون جاتا ہے. آپ پیچھے اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں. تو صادق سنجرانی تیسری دفعہ چیئرمین سینٹ بنے، نہ کہ دوسری دفعہ وہ بنے. ابھی کچھ عرصہ قبل جب ہوا تھا تب بھی یہی پوزیشن تھی، تب بھی حکومت یہی لگ رہا تھا کہ حکومت کا پلڑا بھاری ہے، اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے. لیکن حکومت کے جو چیئرمین تھے وہ بن گئے تھے، صادق سنجرانی چیئرمین بن گئے تھے. اور اب تو بظاہر کیا اب تو 100% یہی ہے کہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے. لیکن اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اپوزیشن، ہم تو شروع سے یہی کہتے آئے ہیں کہ اپوزیشن بھی اپنے ساتھ سیریس نہیں ہے. ہم جب پریس کانفرنس میں جاتے تھے پی ڈی ایم کی کور کرنے کے لیے تو اس کے اندر جو یوسف رضا گیلانی کی جو سائٹ پہ یعنی کہ راجہ پرویز اشرف کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی اس کا کوئی تانا بانا نہیں ملتا تھا شاید خاقان عباسی کی اسٹیٹمنٹ سے. دونوں سابق وزرائے اعظم ہیں، دونوں پی ڈی ایم کے سینئر رہنما ہیں، لیکن دونوں کا نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہوتا تھا. تو یہاں پہ بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہو سکتا مسلم لیگ نون نے خود بوکس کروا دی ہو کہ یہ تو پیپلز پارٹی کی گڈی چڑھ گئی. پی ڈی ایم کے اندر پہلے بھی ہم نے یوسف رضا گیلانی کو جتوایا، ہمارا امیدوار طارق فضل چودھری انہوں نے ہٹوایا تھا. یہ سینٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی کے برابر جو کھڑے تھے وہ طارق فضل چودھری تھے. طارق فضل چودھری کو مائنس کر کے یوسف رضا گیلانی کو سامنے لائے تھے. تو ہو سکتا مسلم لیگ نون نے سوچا کہ بھائی کیوں ہم یوسف رضا گیلانی یا پیپلز پارٹی کو ہم اوپر کر دیں. تو یہ پولیٹکس ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگلی جو ان کا لائحہ عمل ہے وہ بھی کوئی کامیاب نہیں ہوگا. جو لانگ مارچ ہونا تھا اب وہ کس طرف جائے گا؟ لانگ مارچ اب تو اپوزیشن نے اور شروع کر دینا ہے نا. اب تو اپوزیشن کو ایک اور معاملہ مل گیا کہ دیکھیں جی دھاندلی کتنی بڑی دھاندلی ہوئی.
धांधली नहीं बल्कि आपको धांधला का वर्ड इस्तेमाल होगा। अच्छा गफारी साहब, अभी आज ये तो शायद अभी डिप्टी थोड़ी देर में चेयरमैन ट्वीट के भी लिए आ अब जो है जाए वो कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2 उम्मीदवार हैं, एक गफूर हैदरी साहब हैं, वो पहले भी डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, उनके सादिक संजरानी साहब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक है। और मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं जो कि आए तो आज़ाद थे, फिर नून लीग और अब पीटीआई में पता नहीं कैसे शामिल हो गए। डिप्टी चेयरमैन के लिए क्या ख्याल है? एक और पेशंगोई बता दें, दूसरी पेशंगोई में आपको क्या लगता है, गफूर हैदरी साहब जीत जाएंगे या मिर्ज़ा अफरीदी साहब? देखें, गफूर हैदरी साहब जो हैं वो सीनियर पॉलिटिशियन हैं और उनके साथ मेरा एक दफा झगड़ा भी हो गया था जब मैंने उनके एक JUIF के एक रहनुमाए साबिक वफाकी वजीर थे हाउस एंड वर्क मिनिस्ट्री के, मैंने उनका करप्शन उनके सामने लाया था तो मेरा झगड़ा भी हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो है मुझे जो लग रहा है, ये दोबारा तजिया दे रहा हूँ, दोबारा मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ना ही मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस के ऊपर ये खबरें बनती नहीं है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन किससे हमें मिल सकती है, क्यों मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, ये आप कह सकते हैं कि दूसरे जो आम मामला होते हैं उसमें हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा तजिया दे रहा हूँ कि जो नए आने वाले हैं मिर्जा अली साहब, उनके बारे में मुझे लग रहा है कि वो ये मैदान भी जीत जाएंगे और ये जवाब होगा दोबारा उस इलेक्शन का जो कुछ दिन पहले कौमी असम्बली में हुआ, जिसके अंदर मुस्तरद भी वोट हुए थे और बड़ी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको वो भी हुआ था, नुकसान भी हुआ था। शुक्रिया जावेद गफारी साहब, ये जवाब किसने वक्त दिया और पेशेंट गोई भी की साथ साथ कि अब जो है मिर्ज़ा अफरीदी जो है वो डिप्टी चेयरमैन की सीट जीत सकते हैं, क्योंकि सादिक संजरानी के बारे में भी आपने बताया था। शुजा, जैसे कि आप भी बात कर रहे थे, वही बात की जावेद गफारी साहब ने भी कि PDM खुद जो है वो टूट फूट का शिकार है और वही असरअंदाज हुई है इस नतीजे पे। मज़ीद अब उनका ये कहना है कि लॉन्ग मार्च में तेज़ी आ सकती है, तहरीक में तेज़ी आ सकती है। आपने बड़ी खबर दी कि शायद बुज़दार साहब जा भी सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें जैसे हम सोच रहे हैं उसी तरह से हुई तो क्या वफाकी हुकूमत रह पाएगी या वो भी चलने की तैयारी करे अपनी? देखिए, अगर अपोजिशन की तहरीक में तेज़ी आती है तो फिर वफाकी हुकूमत को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बिलावल साहब की बड़ी पैसिफाइंग सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स थी कि वो जो नून लीग कहती थी कि हमने आउटसाइड पार्लियामेंट को सोल्यूशन देखना है, तो बिलावल साहब कहते थे कि हमने इनसाइड पार्लियामेंट इन हाउस तब्दीली करनी है। लेकिन आपने इन हाउस तब्दीली का हाल देख लिया कि जो एक गिलानी साहब के इलेक्शन से उनको होप मिली थी वो टूट गई। वो कहते हैं ना कि बरंगे शोला उड़ा है मेरे शबाब का रंग, शराब तुंद मिली थी मगर मज़ा ना मिला, मिला भी दर्द भरा दिल तो क्या मिला ना मिला। तो वो उनको सीट तो जीत ली गिलानी साहब ने, लेकिन जो अपोजिशन का एक उनकी नज़र थी चेयरमैन सेनेट की सीट पे, जहाँ से वो चेंजेस ला सकते थे, क्योंकि आपके जितने मनी बिल्स हैं, आपका जो बजट है वो इनिशिएट होता है सेनेट में, अपर हाउस सेनेट है, तो वो सेनेट की चेयरमैनशिप को देख रहे थे। अब वो जो बिलावल साहब की एक पैसिफाइंग पॉलिटिक्स है वो भी एग्रेशन में बदलेगी, और अगर गफूर हैदरी साहब भी हार जाते हैं तो फिर मौलाना साहब को भी कंट्रोल करना मेरे ख्याल से मौलाना साहब को बैलेंस किया जाएगा। मैं शायद मौलाना साहब करता, मौलाना साहब फिर इस्लामाबाद दोबारा धरना ना कर दे, डिप्टी चेयरमैन नजर आएंगे। अच्छा, हाँ मुझे ऐसे लग रहा है, उसकी वजह ये मामले को मिठाई मंगवा के रख ले, फिर फरीद मिठाई मंगवा के रख ले फिर आप हैं। नहीं, ये नाम मिर्जा अफरीदी साहब, वो भी मैं मतलब गफूर हैदरी साहब तो हमारे सीनियर हैं, दोस्त हैं, गफारी साहब ने भी कहा कि मिर्जा अफरीदी होंगे। ये तो नहीं कि मौलाना के धरने के डर से जो है वो गफूर हैदरी साहब नहीं, संजरानी साहब के जाती तौर पर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं गफूर हैदरी साहब के साथ। अच्छा, तो अगर वो अपने आप को जितवा सकते हैं तो मेरे ख्याल से उनको भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। पॉसिबल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि मौलाना साहब क्राउड पुलर हैं तो उनको एक शायद मीठी गोली देने की कोशिश की जाए कि गफूर हैदरी साहब को जिता दिया जाए, लेकिन अपोजिशन की तहरीक जो है वो अब तुंदी की तरफ जाएगी और गवर्नमेंट के लिए मसाइल, और अपोजिशन अब इस इन हाउस जो एक ड्रामा क्रिएट है जो कि पहले भी हो चुका है सेनेट में और रिपीट हुआ है, इसको अपोजिशन बड़ा सीरियस, और आई थिंक कि गवर्नमेंट के अब दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं, लेकिन बुरे दिन आ गए, बुरे दिन आ गए। नाजरीन को साथ बताते भी चलें कि चेयरमैन सेनेट का आज इलेक्शन था, बहुत बड़ा मार्का था, हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन आमने सामने थे, और हुकूमती इत्तेहाद जो है वो जीत चुका है। सादिक संजरानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं, हल्फ ले चुके हैं, और हल्फ लेने के बाद अब डिप्टी चेयरमैन के हवाले से इंतखाब का अमल शुरू होगा, और वो भी हम आपको अपनी खसूसी ट्रांसमिशन में वक्तन फ़वक्तन बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से
ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ کیا مرزا آفریدی کے حصے میں جاتی ہے یا عبدالغفور حیدری کے حصے میں جاتی ہے. فی الحال ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد اپنی خصوصی ٹرانسمیشن کو جاری رکھیں گے.